وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان ایسے کھینچ لیا جائے گا کہ جیسے ذبح کرنے کے بعد بکری کے جسم سے کھال کھینچ لی جاتی ہے، اس طرح آسمان کو کھینچ لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نیک لوگوں کے قریب کر دی جائے گی۔ اب فرمایا کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج کے سبق میں سورہ تکویر جو قرآن پاک کی 81 نمبر سورت ہے، اس کی پہلی 14 آیتیں آج تلاوت کی ہیں۔ کل اس کی 29 آیات ہیں، اور جن میں سے 14 آیتیں ہم آج پڑھیں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے قریب کا زمانہ آئے گا، جب قیامت آئے گی تو اس کے کچھ احوال بیان فرماتے ہوئے فرمایا، اذا الشمس کورت، کہ یاد کرو کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے آسمان سے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چل پڑیں گے اور ہوا میں روئی کے گولوں کی طرح اڑتے پھریں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کر لیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے بنیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچیاں سوال کریں گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر جان جائے گی کہ جو وہ لے کر حاضر ہوئی ہے۔ یہ ان 14 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کے اندر
اللہ تعالیٰ نے 12 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ قیامت کے قریب 12 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ 12 احوال اور 12 چیزیں نمودار ہوں گی، سامنے آئیں گی، اور پھر قیامت آئے گی، جن میں سب سے پہلے فرمایا کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، مطلب جیسے کوئی چیز استعمال کرنے کے بعد اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، ایسے سورج کو بجھا دیا جائے گا اور اسے لپیٹ کے، جیسے استعمال اس کا مکمل ہو گیا تو اب اس کو رکھ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے آسمان سے ایسے جھڑ جائیں گے جیسے کسی پلے میں اور کسی کپڑے میں پتے ہوں اور کپڑے کو جھاڑ دیا جائے تو سارے پتے نکل جاتے ہیں، اسی طرح اس آسمان سے سارے ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بجھ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یعنی پہاڑ چلنے لگ جائیں گے۔ اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر آیا ہے کہ پہاڑ روئی کے گولے بن کر ایسے فضا میں اڑیں گے کہ جیسے ہوا میں روئی اڑتی ہے یا بادلوں کی طرح یہ اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جانور گابن ہو اور وہ بچہ دینے کے قریب ہو، اور قریب ہو کہ اب وہ بچہ دے گا اور پھر وہ تازہ دودھ دے گا، تو اس کی سب سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے، اس کے کھانے پینے کا سب سے زیادہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسان کو یا جانور والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ عن قریب پھل پکنے والا ہے اور مجھے پورے سال کا سب سے زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ اس کی دھوپ چھاؤں کا خیال کیا جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال کیا جاتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا خیال کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہر طرح کی اچھی سے اچھی خوراک کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ جب قیامت آ رہی ہوگی، قیامت کا وقت قریب ہوگا، تو ہر انسان اس قدر ہیبت میں اور اس قدر خوف میں ہوگا کہ 10 مہینے کی تیار اونٹنیاں جو قریب ہے کہ آج ہی بچہ جن دیں اور آج ہی وہ دودھ کے لیے تیار ہوں، وہ کھلی پھرتی رہی ہوں گی، ان کی کسی کو پرواہ تک نہیں ہوگی، اور وہ ایسے پھر رہی ہوں گی جیسے عام گائے یا بھینسیں جو دودھ نہیں دیتی، جن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسی لاپرواہی اور لاوارسی کی زندگی گزار رہی ہوں گی، اور لاوارسوں کی طرح کسی کا دھیان ہی نہیں ہوگا کہ ان کو بھی سنبھالنا ہے، ان کو بھی پکڑنا ہے، ان کو بھی باندھنا ہے، ان کے بھی کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ کیا اس قدر ہیبت اور اس قدر خوف ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور سارے وحشی جانور جمع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندروں کو سلگھا دیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی اور سمندر جل جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے بن جائیں گے۔ جانوں کے جوڑے بننے سے مراد یہ ہے کہ نیک لوگ نیکوں کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور برے لوگ بروں کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ برے الگ ایک جگہ پر ہو جائیں گے اور نیک لوگ ایک ساتھ ایک جگہ پر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب جانوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، اور ساتھ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ کی ہوئی بچی سوال کرے گی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ غیرت کے نام پر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بیٹیاں یہ ہماری عزت میں گھاٹے کا باعث ہیں اور ان سے معاشرے میں ہماری عزت خراب ہوگی، تو وہ پیدا ہوتی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کھڈا کھود کے اس میں ڈال دیتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، قیامت آئے گی تو وہ بچیاں بھی کھڑی ہو جائیں گی اپنے
اپنی قبروں سے کھڑی ہو کر وہ پوچھیں گی، سوال کریں گی وہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے مجھے قتل کیا گیا۔ وہ اپنے قاتل کا گریبان پکڑیں گی اور کہیں گی کہ مجھے کس غلطی پر، کس گناہ پر مجھے قتل کیا گیا، کیوں مجھے مارا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا اور زمانہ جاہلیت میں تھا تو میں نے 10 بیٹیوں کو زندہ قبروں میں دفن کیا ہے۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب مجھے احساس ہے اور مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا عمل کیا تھا، تو کیا میرے لیے کوئی کفارہ ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کر۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلام نہیں ہیں، البتہ میرے پاس کچھ اونٹ ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تو توبہ کر اور ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ آزاد کر۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے آپ کی کہ آپ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور مسجد کے صحن میں ایسے آ رہے تھے جیسے کیچڑ میں انسان بڑا پیر بچا بچا کے رکھتا ہے، ایسے بڑے پیر بچاتے بچاتے مسجد میں آ رہے ہیں۔ جب اندر آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے داہیہ، یہ آپ کس طرح چل رہے تھے اور کیسے پیر بچا بچا کے رکھ رہے تھے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد کے صحن میں کیڑیاں چیونٹیاں تھیں، تو میں اس لیے پیر ذرا بچا بچا کے رکھ رہا تھا کہ کوئی میرے پیر کے نیچے آ کے کوئی مر نہ جائے۔ تو سرکار نے فرمایا اے داہیہ، اتنے نرم دل ہو گئے، تمہارا دل اتنا موم ہو گیا۔ جب سرکار نے یہ جملہ بولا تو حضرت داہیہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، جیسے کسی نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں کون ہوتا ہوں دل کا نرم ہونے والا؟ میں کون ہوں جس کا دل موم ہو؟ یہ تو سب آپ کا کرم ہے، یہ سب آپ کی مہربانی ہے، ورنہ میں تو وہ ظالم آدمی ہوں کہ جب آپ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تھا، تو یا رسول اللہ میں وہی آدمی ہوں کہ جو اپنے ان ہاتھوں سے بچیوں کو زندہ قبروں میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ اور پھر اپنا واقعہ سنایا، کہا کہ میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا اور میری بیوی امید سے تھی، اور جب میں واپس آیا تو ہمارے گھر میرے صحن میں ایک چھوٹی بچی جو چلنے لگ گئی تھی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میں آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیوی سے بڑے غصے سے کہا کہ یہ کون ہے، یہ نحوست کون ہے؟ تو میری بیوی نے گھبرا کے کہا کہ یہ ہمسایوں کی بچی ہے اور ہماری بچی نہیں ہے، ہمسایوں کی بچی ہے، چند دن کے لیے ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ چند دن کا سن کر میں بھی چپ ہو گیا، اور وہ چھوٹی سی بیٹی جو چلنے لگ گئی تھی وہ چند دنوں میں اس طرح میرے سے مانوس ہو گئی اور بھاگ بھاگ کے میرے پاس آتی تھی اور میرے سے اپنی زبان سے، جسے صحیح بولا نہیں جاتا تھا لیکن جو بھی وہ بولنا چاہتی تھی، میرے سے جب وہ باتیں کرتی تھی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اس بیٹی سے، اس بچی سے بڑی محبت ہو گئی، بڑی انسیت ہو گئی، میں بھی اس کی طرف بڑا مائل ہو گیا۔ اور جب میری بیوی نے اندازہ لگایا کہ اب داہیہ بھی اس کے ساتھ بڑا مانوس ہو گیا ہے، بڑا مائل ہو گیا ہے، اب بتا دینا چاہیے، تو میری بیوی نے بتا دیا کہ اے داہیہ، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ کسی اور کی نہیں، ہماری بیٹی ہے، اور تمہارے خوف کی وجہ سے میں نے بتایا نہیں تھا۔ تو حضرت داہیہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک طرف وہ محبت تھی جو اس بیٹی کی میرے دل میں پیدا تھی، اور دوسری طرف مجھے اپنے محلے کے تانوں کا بھی ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ماں کی
گود سے بھی کھینچ کے لے جاتا تھا اور جا کے اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اب اپنے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اب اس کو محبت یاد آ گئی ہے، تو اس تانے کے ڈر سے میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور کھدائی کا سامان اپنے ساتھ لیا۔ بیٹی کو نہیں پتہ تھا کہاں لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کی ماں جانتی تھی کہ یہ کہاں لے کے جا رہا ہے۔ وہ دبے چھپے لفظوں میں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ داہیہ معاف کر دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، رحم کرو اس پر، لیکن یا رسول اللہ مجھے ذرا رحم نہیں آیا۔ میں باہر لے جا کر کھڈا کھود کے اور اس بیٹی کو میں مٹی میں دفن کر کے آ گیا۔ تو میں تو وہ ظالم ہوں کہ جسے اپنی سگی بیٹی پر رحم نہیں آیا، تو آپ کے دامن سے وابستہ ہوا، آپ کا کلمہ پڑھا، تو وہ داہیہ جو کبھی ایک وقت تھا کہ اپنی سگی بیٹی پر رحم نہیں کر رہا تھا، آج اس داہیہ کے دل میں چیونٹیوں کا بھی احساس پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ سب آپ کا کرم ہے اور آپ کے دامن سے وابستگی کا ہی نتیجہ ہے۔ تو یاران گرامی، اسلام نے عورت کو اس کا مقام اور حیثیت دی ہے، اسلام نے عورت کے حقوق مقرر کیے ہیں، اسلام نے نکاح کو پروموٹ کیا، نکاح کا رواج پیدا کیا۔ ورنہ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا کہ جب کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بڑا بیٹا اپنی ماں کے سر پہ چادر ڈال دیتا اور اس کا مطلب ہوتا کہ اب بڑے بیٹے نے ماں سے نکاح کر لیا ہے، تو عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے اس ماں کو جس کے ساتھ بڑا بیٹا نکاح کر رہا تھا، اس ماں کے پیروں کے نیچے جنت کا درجہ دے دیا۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں باقاعدہ حقدار بنایا، اور اسلام نے عورت کو مقام اور مرتبے میں اور حقوق کے اندر عورت کو مرد کے ساتھ برابری کا حصے دار بنایا۔ یہ ہمارے ہاں ایک غلط تصور ہے کہ مرد کے حقوق زیادہ ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، مرد کی شان زیادہ ہے، مطلب یہ کہ مرد کے پاس اختیار زیادہ ہے، باقی مقام اور مرتبہ عورت اور مرد برابر ہیں اس کے اندر، بلکہ خدمت کے اعتبار سے باپ سے زیادہ ماں کے لیے درجہ رکھا گیا ہے، تو عورت کو زیادہ مقام دیا گیا اس بارے میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی ہوئی بچی اٹھ کر سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے مجھے قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے یعنی نامہ اعمال وہ کھول دیے جائیں گے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان ایسے کھینچ لیا جائے گا کہ جیسے ذبح کرنے کے بعد بکری کے جسم سے کھال کھینچ لی جاتی ہے، اس طرح آسمان کو کھینچ لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نیک لوگوں کے قریب کر دی جائے گی۔ اب فرمایا کہ یہ 12 چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا ہوگا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر جان یہ جان لے گی، ہر جان کو، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا ما احضرت، کہ آج وہ کیا لے کر حاضر ہوا ہے، اپنی زندگی کا کیا نچوڑ لے کر آیا ہے، اپنی زندگی میں اچھائیاں لے کر آیا ہے یا برائیاں لے کر آیا ہے، اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا۔ بعض دفعہ دنیا میں ہم بڑے مطمئن ہو کے چل پھر رہے ہوتے ہیں، ہم سر پر دستاریں سجا کے چل پھر رہے ہوتے ہیں، چہرے پر داڑیاں رکھ کے چل پھر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں دیکھنے والے بھی مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، اور ہم بھی اپنے آپ میں مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں بس میرا سرکٹ چل گیا ہے۔ لیکن اس وقت جب یہ قیامت کا وقت آئے گا، اس وقت جو صحیح سیاہ سفید ہوگا وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ وہ شہد کی بوتل پر شراب کا لیبل لگا ہے یا شراب کی بوتل پر شہد لکھا ہوا ہے، سب سمجھ آ جائے گی۔ ہر کتاب کھل جائے گی، اور کتاب کی جلد جس قدر مرضی ہم نے خوبصورت کر لی ہو، لیکن اس کے اندر مضمون کیا لکھا ہے وہ سب کا سب سمجھ آ جائے گا، سب کا سب پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان اپنے زندگی میں کیا کما کر لایا ہے، اچھائیاں کر کے آیا ہے
یا برائیاں کر کے آیا ہے، نیکیاں لے کر آیا ہے یا بدیاں لے کر آیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس دنیا کی زندگی میں آپ کو مطمئن کر لوں گا۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جی آپ ٹھیک ٹھاک امیر آدمی ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ میں نہیں بھی دیتا تو میں آپ کو مطمئن کر لوں گا۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جی آپ صحت مند آدمی، آپ روزہ رکھتے ہیں؟ میں نہیں بھی رکھتا تو میں آپ کو مطمئن کر لوں گا۔ میں نماز نہیں بھی پڑھتا تو میں آپ کو مطمئن کر لوں گا۔ میں اگر مجھ پر حج فرض ہے لیکن میں اپنا مال ظاہر نہیں کرتا لوگوں کے سامنے تو میں آپ کو دنیا کی زندگی میں مطمئن کر لوں گا۔ لیکن یاران گرامی، اس وقت کوئی کسی کو مطمئن نہیں کر سکے گا۔ اس وقت تو ہر کسی کا چٹھا کھٹا جو سیاہ سفید ہے کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اور اس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان اتنا چلاک ہے کہ جب میزان پر اس کا حساب کتاب چل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے بھی چلاکی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ گناہ تم نے کیا، یہ گناہ آپ نے کیے، تو صاف مکر جائے گا، کہے گا نہیں میں نے تو توبہ میں تو اس گناہ کے قریب بھی نہیں گیا، میں تو یہ گناہ کرتا ہی نہیں تھا، میری تو عادت ہی نہیں تھی، میں تو اس ٹائپ کا آدمی ہی نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ زبان پر تالا لگا دے گا، زبان بند کر دی جائے گی کہ چپ بند ہو جا، اور پھر اس کے ہاتھوں کو زبان دی جائے گی، ہاتھ بول کر کہیں گے کہ یا اللہ ہاں یہ فلاں گناہ ہمارے ذریعے کیا کرتا تھا، یہ چوریاں ہمارے ذریعے کیا کرتا تھا، اس نے فلاں کی عزت ہمارے ذریعے لوٹی ہے، یہ ہمارے ذریعے لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ آنکھیں بول کر کہیں گے کہ ہمارے ذریعے فلاں بے حیائی دیکھا کرتا تھا۔ کان بول کر کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے ذریعے یہ فلاں نحوستیں سنا کرتا تھا۔ پیر بول کر کہیں گے، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں کہ کیا وہ کیفیت ہوگی کہ جب ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، ہماری اپنی آنکھیں ہمارے خلاف بولیں گی، ہمارے اپنے پیر ہمارے خلاف بول رہے ہوں گے، جن کو ساری زندگی ہم اپنا سمجھ کے پالتے رہے اور جن کی حفاظت کرتے رہے، وہ ہمارے خلاف ہی بول پڑیں گے۔ تو یاران گرامی، اس دن سے ہمیں آج اس کی فکر کرنی ہے، آج اس سے ڈرنا ہے کہ اس وقت جب ہماری کتاب کھلے تو ہم شرمندہ نہ ہوں۔ آج دو بندوں کے سامنے ہم شرمندگی سے بچتے ہیں، غلط کیا بھی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں چھپا لیں کہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، کہ سوچے پھر میدان محشر میں تو سب لوگ موجود ہوں گے، وہ تو جو فوت ہو گئے وہ بھی ہوں گے، جو زندہ ہیں وہ بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کے آخر تک، قیامت شروع ہونے تک آخری انسان جو پیدا ہوگا وہ بھی اس وقت موجود ہوگا، اور سب کے سامنے جب کتاب کھلے گی تو اللہ کریم سے دعا کریں، ساری زندگی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس دن حساب سے محفوظ فرما لے، اس دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں تھمانا، اور اس دن ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں شرمندگی سے محفوظ کرنا، ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے لیے عزت کا سبب بنانا۔ انشاءاللہ اگلی کچھ اس کی آیات ہیں، آج ہم نے 14 آیتیں سورہ تکویر کی پڑھی ہیں اور اس کی کل 29 آیات ہیں، باقی آیات کل انشاءاللہ کل کے درس میں ہوں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن پاک کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ کل انشاءاللہ